ممبر یہ مہینہ غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ لاپرواہی میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے، لہٰذا اللہ کے انعام کو قبول کیا جائے۔ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا، اس کو روزہ کہاں کہاں فائدہ دے گا، ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ، ہر منزل پہ جہاں اس کو ضرورت پڑے گی وہاں پہ روزہ اس کے کام آئے گا۔ سب سے پہلے اس کو موت کے وقت ضرورت پڑے گی۔ انسان کی جب روح نکلتی ہے، اکثر جب موت آتی ہے تو انسان کو بہت شدت کی پیاس لگتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہوتا ہے، اس کو 15 عذاب ہوتے ہیں، ان میں سے 2-3 عذاب موت کے وقت کے یہ ہے کہ انتہائی سختی سے اس کی جان نکالی جاتی ہے، انتہائی بھوک کی حالت میں اس کی جان نکالی جاتی ہے، اور انتہائی پیاس کی حالت میں اس کی جان نکلتی ہے کہ اگر سمندر بھی پی لے تو پھر بھی اس کی پیاس نہ ختم۔ تو موت کے وقت عموماً انسان کو پیاس لگتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے جو دنیا کے اندر بھوکا پیاسا رہا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سختی سے بچائیں گے۔ اصل میں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی موت آئے گی، یعنی جس تکلیف میں انسان مبتلا ہوگا موت کے وقت، شیطان اپنے آخری حربے اسی شکل میں اختیار کرے گا۔ یعنی جتنا انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، پوری زندگی کے اندر شیطان نے انسان کو ورگلانے کے لیے جتنا زور لگایا، اتنا زور شیطان آخری موقع پہ لگاتا ہے انسان کی، کہ یہ سب سے نازک مرحلہ ہے، اس وقت میں نے اگر اس کا ایمان کھینچ لیا تو ساری زندگی نمازیں، تلاوت، روزے سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا اور یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس وقت شیطان سب سے زور لگاتا ہے، تو انسان جس تکلیف میں مبتلا ہوگا اسی تکلیف کا چال چلتا ہے۔ اگر انسان انتہائی سخت پیاس کی حالت میں ہے تو سامنے گلاس پانی کا لے کر حاضر ہوتا ہے، انسان تمنا کر رہا ہوتا ہے گلاس پینے پانی کے، تو کہتا ہے کہ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، بالکل تجھے دے دوں گا، تو مجھے سجدہ کر لے، یا اللہ کا انکار کر لے، یا کوئی اور ایسی چیز کہے گا، قرآن کا انکار کر دے۔ تو بہت سارے کمزور ایمان والے اس گلاس کے لالچ میں آ کے کلمہ کفر کہہ جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ جو دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتا ہو اللہ کے احکامات کے اوپر۔ بھوک کی حالت میں تو وہ اس طرح کا کھانا لے کے آئے گا۔ اگر انسان آگ میں جل رہا ہے تو اس کے لیے پانی لے کے آئے گا، میں اس آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ کوئی ڈوب رہا ہے، اس طرح کا حربہ اختیار کرے گا۔ یعنی جس طرح کا انسان جس تکلیف میں ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں، جان نکل رہی ہے، شاید ڈاکٹر بن کے آ جائے کہ میں تمہارا علاج کر دوں گا، تمہاری تکلیف بند ہو جائے گی، تو اسی طرح ہی چال چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے موت کے وقت کی تمام چالوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اس کی حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، ڈھال شیطان سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے عذاب جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ پھر یہ قبر میں چلا جائے گا، قبر میں مختلف طریقوں سے عذاب ہوتے ہیں، وہاں بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان کی طرف عذاب آئے گا تو سر کی طرف سے آئے گا تو فرض کرو اس کی توحید، پاؤں کی طرف سے آئے گا تو اس کی نماز، ایک سائڈ سے اس کا روزہ، دوسری سائڈ سے آئے گا اس کا حج، زکوٰۃ، یہ اعمال چاروں طرف سے اس کو گھیر لیں گے اور عذاب کو اس کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ پھر یہ قبر سے اٹھے گا، تو جب یہ قبر سے اٹھ کے نکلے گا تو انسان مختلف شکلوں میں، مختلف حالتوں میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لیکن روزے دار کے منہ سے ایک ایسی بو پیدا ہوگی، ایسی خوشبو آ رہی ہوگی جو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوگی، اور لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے یہ روزے دار جا رہا ہے۔ پھر میدان حشر میں بہت سخت پیاس کا عالم ہوگا، انسان کو پیاس ستائے گی، گرمی ستائے گی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام پلائیں گے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والے کو۔ یعنی دنیا میں انسان روزے دار بھوکا رہا، پیاسا رہا، تو یہ دروازہ انسان کو سیراب کر دے گا۔ اس دروازے سے داخل ہوگا، کہا جائے گا روزے دار داخل ہو جاؤ، روزے دار جلدی جلدی اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ صرف روزے رکھنے والے لوگ اس میں داخل ہوں گے، اور ان کو پھر ایک ایسا گلاس پلایا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ کبھی زندگی میں ان کو پیاس نہیں لگے گی۔
روزہ دار کے روزے کے جسمانی لحاظ سے بہت سارے فائدے ہیں. سارا سال انسان کھاتا ہے، اور خوراک بے ترتیب انداز سے استعمال کرتا ہے، جس وجہ سے انسان کا معدہ کمزور پڑ جاتا ہے. انسان کے جسم کے اندر سے جب انسان زیادہ کھاتا ہے، مثال کے طور پہ انسان نے 3 روٹیاں کھائی، ایک کھانا میں تین روٹیاں کھائی. اب انسان کے جسم یہ ہے کہ انسان صرف 2 روٹیوں کا انسان کے جسم ہے کہ 2 روٹیوں کی جو پروٹین ہے وہ انسان کے جسم میں استعمال ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ استعمال نہیں ہو سکتے. اب جو زیادہ پروٹین ہوں گی، جو 1 روٹی کے جو فالتو ہیں وہ انسان کے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، چربی کی شکل میں یا فاضل مادوں کی شکل میں. چربی کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ فاضل مادوں کی شکل میں، کبھی وہ پھوڑا پھنسی بن کے نکلتا ہے، کبھی وہ پسینے کی شکل میں نکلتا ہے، یا کبھی اور شکل میں وہ جو پھر ایسے ضائع ہوتے ہیں. تو انسان سارا سال جو بے اعتدالی اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا معدہ کمزور پڑ جاتا ہے، انسان کے جسم میں بیکار مادے جمع ہو جاتے ہیں. تو جب انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتا ہے تو انسان کا معدہ دوبارہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم افطاری کے وقت فاسٹ فوڈ استعمال نہ کریں، تلی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں نا، اعتدال کے ساتھ چلیں، تو 1 مہینے روزے رکھنے کے بعد انسان کا معدہ ایسا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ اس کی ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور پورا سال بیمار بھی نہیں ہوگا. ہم تھوڑا سی افطاری کو بے اعتدالی کرتے ہیں، زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، فروٹ کو پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پکوڑے سموسے یہ چیز کھا رہے ہوتے ہیں، بے ترتیب انداز سے کھاتے ہیں. تھوڑا سا انسان اعتدال برتے تو انسان کے ساری جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں اور سارے سال کے لیے تندرستی ہو جائے. معدہ کام کرنا شروع کر جائے، انسان کا قبض ہے، یہ جتنے بھی شکایتیں ساری ختم ہو جائیں. یہ جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ ہے روزے کا. انگریز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں، 3 روزے رکھتے تھے. ہفتے وار کے روزے حدیث میں آتے ہیں کہ جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی، اور مہینے میں بھی ہر ایک مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. ایام 20، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، ان کے روزے رکھتے تھے. اب اس پہ سائنسدانوں نے سرچ کیا تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے گا اس کو ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. روزے کا تصور ہی نہیں ہے، وہ مہینے میں پھر 3 فاقے کرتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کا فائدہ رکھا ہے.